اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مبارکبادیاں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، بھائیوں تمہارے درمیان مبارک والا مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنی کمروں کو کس کر کے باندھ لو، اس لیے کہ اس مہینے میں جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ رب العالمین آپ کو بھی اتنا ہی یاد کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا تو کہ تم کتنا بڑا عمل کر رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ رمضان میں قیام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے یا اللہ رب العالمین کو دکھانا ہے؟ اور جو شخص اس رمضان کے مہینے کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ گزارتا ہے، اس رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین کے لیے گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ محترم بھائیوں، ریاکاری یہ انسان کے اعمال کو بگاڑ دیتی ہے، ریاکاری یہ انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو پورا کا پورا برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کی راتیں بھی عبادت والی ہوتی ہیں، اس کا دن بھی عبادت والا ہوتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیجئے، ورنہ رمضان آ کر کے گزر جائے گا لیکن آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلال والإکرام، علم الإحسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ہو تمام مقدس انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین مجلس، اس بات سے ہم بخوبی واقف ہیں کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کے کچھ دن کچھ ایام باقی ہیں، اس کے بعد ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کا دن بھی بڑی فضیلتوں والا ہے، جس کی راتیں بھی بڑی فضیلتوں والی ہے۔ میری مراد ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مبارکبادیاں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے اتاکم رمضان شہر مبارک، بھائیوں تمہارے درمیان مبارک والا مہینہ آنے والا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنی کمروں کو کس کر کے باندھ لو، اس لیے کہ اس مہینے میں جتنا تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ رب العالمین آپ کو بھی اتنا ہی یاد کرے گا۔ اس لیے ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو، جنات کو زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، شیاطین کو، جنات کو اللہ تبارک و تعالی زنجیروں میں جکڑ لیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تبارک و تعالی بند کر دیتا ہے، اور پورے رمضان اس کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقصر، اے بھلائی تلاش کرنے والے، اے بھلائی کے پیچھے بھاگنے والے، اقصر آگے بڑھ آگے بڑھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہر رات کو جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے، اور یہ سارا کا سارا مہینہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ محترم بھائیوں، رمضان کا مہینہ اگر ہماری زندگی میں ایک مرتبہ بھی آ جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بھائیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کر دیا، دو بھائیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، لیکن ان میں سے جو پہلا اسلام قبول کیا وہ شخص جہاد کر کے اللہ رب العالمین کی راہ میں شہید ہو گیا، لیکن دوسرا جو بھائی تھا وہ اس کے ایک سال کے بعد ایک چھوٹی سی بیماری میں بستر پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو پہلا بھائی شہید ہوا تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے، اور جو دوسرا بھائی جو بستر پہ مرا تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ خواب کی تعبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا شخص جو پہلے جنت میں داخل ہوا، کیا اس نے ایک سال زندگی نہیں گزاری؟ کیا اس کی زندگی میں ایک سال رمضان کا مہینہ نہیں آیا؟ کیا اس نے اس مہینے میں رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے اس مہینے میں رات میں تراویح کا اہتمام نہیں کیا؟ اسی لیے وہ شخص جو دوسرا انتقال ہوا، ایک مریض کی حالت میں بستر پر انتقال ہوا، اس لیے وہ شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ محترم بھائیوں، اس سے ہمیں رمضان کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ گویا رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا جہاد سے بڑھ کر عمل ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہونے کے باوجود بھی لیکن جو دوسرا شخص تھا وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے رمضان کا مہینہ پایا تھا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان بھی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چند دن بعد ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کو کیسے گزاریں، ہم رمضان کے مہینے کو کیسے استعمال کریں۔ سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کو، اپنے اخلاص کو جان لیجئے، اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اس لیے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔
تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا تو کہ تم کتنا بڑا عمل کر رہے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ آپ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ رمضان میں قیام کر رہے ہیں، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد لوگوں کو دکھانا ہے یا اللہ رب العالمین کو دکھانا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا جینا، آپ کا مرنا سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے لیے ہو۔ گویا ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ اور ایک دوسری مقام پر اللہ رب العالمین نے موت اور حیات کو، ہماری زندگی کو اچھے عمل کے ساتھ بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو، انسان کو صرف اسی لیے پیدا کیا، احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ محترم بھائیوں، فضیل بن عیاض رحمہ اللہ احسن عملا کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں پر احسن عملا سے مراد خالص نیت ہے، یہاں پر اچھے عمل سے مراد تمہاری نیت ہے، تمہاری نیت اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی معمولی شخصیات نہیں تھے، ان کے دل بڑے پاک و صاف تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ میرے صحابہ کرام، میں تم سے جس معاملے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے الشرک الاصغر، ریاکاری۔ محترم بھائیوں، ریاکاری یہ انسان کے اعمال کو بگاڑ دیتی ہے، ریاکاری یہ انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو پورا کا پورا برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس کی راتیں بھی عبادت والی ہوتی ہیں، اس کا دن بھی عبادت والا ہوتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنی نیتوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر دیجئے، ورنہ رمضان آ کر کے گزر جائے گا لیکن آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز، اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کی خشیت۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کے روزے کو بتاتے ہوئے کہا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے والے بنو، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کرنے والے بنو۔ محترم بھائیوں، اگر ہم آج کے ماحول کی بات کریں، آج کے ماحول کی بات کریں تو ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ذرہ بھی ڈر نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کو بھول چکے ہیں، ہمارے دل اللہ رب العالمین، ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت نہیں ہے۔ لہذا اس رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرو، لوگوں کی غیبتیں کرنے سے بچو، لوگوں کی چغلیاں کرنے سے بچو، اس لیے کہ جتنا آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں گے اتنا ہی آپ کے روزے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، آپ کی تراویح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور آپ کی لیلۃ القدر میں عبادت کی جانے والی ساری کی ساری عبادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔
بھائیوں، اگر آپ کتنا بڑا عمل کیوں نہ کریں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا تقوی نہ ہوگا، آپ کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يطع طعامه وشرابه. اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر کے بےہودہ باتیں کرتا ہے، بےہودہ کامیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دن رات سارا دن بھوکا اور پیاسا رہے. گویا اگر آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنی نکاحوں کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے اعضاء کی حفاظت نہیں کریں گے، تو گویا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے روزے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی. ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السحر. بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ صرف انہیں بھوک اور پیاس ہی حاصل کرتا ہے، اور بہت سے روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں، قیام کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا رات میں جاگنا، صرف باتیں کرنا، کھیل تماشا کرنا، باہر بیٹھ کر کے آرام سے گپ شپ لگانا، ان کا رات اسی حالت میں گزر جاتی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوئی چھوٹے موٹے صحابی نہیں ہے، بہت بڑے صحابی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ کر کے فرماتے ہیں اے زبان، اگر تو صحیح رہی تو میرا سارا کا سارا جسم صحیح رہے گا، اگر تو ذرا بھی بگڑ گئی تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے. بھائیوں، یہ وہ صحابی ہیں جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ و افضل صحابی ہیں. لیکن ایسے صحابی بھی اپنی زبان کو کھینچ کر کے فرماتے ہیں اے زبان، اگر تو صحیح رہے گی تو میرا سارا کا سارا جسم صحیح اور سلامت رہے گا، اگر تو ذرہ بھی بگڑ گئی تو گویا میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں. اگر ہم اس قول کو لے لیں تو میری اور آپ کی کیا حالت ہوگی میرے بھائی. اسی طرح دوسری چیز، اس ماہ رمضان میں وقت کو غنیمت جانے. وقت یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. ذرا اپنے ذہنوں کو مستقبل کی طرف لے جائیں، ذرا اپنے دماغوں کو مستقبل کی طرف لے جائیں، ماضی کی طرف لے جائیں. ذرا غور کریں، کتنے ہی بھائی ایسے تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان کے روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان میں قیام کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا ایک اور موقع نصیب فرمایا ہے، تو اس موقع کو غنیمت جانیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک امت کا ایک وقت ہوتا ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نہ تھوڑی بھی تاخیر آگے کرتا ہے، نہ تھوڑی بھی تاخیر پیچھے کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. لوگوں، دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں انسان بہت غافل ہے، بہت سست ہے. ایک ہے صحت، دوسرا ہے خالی اوقات. اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ وقت کی قیمت سونے سے بڑھ کر ہے. اگر آپ اس وقت سونا مہنگا ہے تو آپ مستقبل میں اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن اگر وقت یہاں سے چلا گیا، آپ کے پاس سے یہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، تو یاد رکھیں دوبارہ آپ کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس رمضان کے مہینے کو غنیمت جانیں. اس رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت میں لگائیں،
اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگائیں۔ اگر آپ کا مہینہ خالی اوقات میں چلا گیا تو آپ سب سے بڑے بد نصیب ہیں، آپ سب سے بڑے بد نصیب ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، جب تم صحت سے پہلے، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ گویا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک ہے صحت اور دوسرا ہے زندگی۔ اگر انسان ان دو چیزوں کو بڑی قدر و قیمت کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں زندگی میں گزار لیا تو انسان بڑا کامیاب ہو گیا۔ اور جو شخص اس رمضان کے مہینے کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ گزارتا ہے، اس رمضان کے مہینے کو اللہ رب العالمین کے لیے گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اگر کوئی شخص لیلۃ القدر کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ رمضان کو غنیمت جانیں، یہ سوچ کر کے رمضان کو گزارے شاید کہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے، اس کے بعد مجھے رمضان کا دوسرا رمضان پانے کا موقع ہی نہیں مل سکتا۔ اگر آپ یہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان کہہ کر کے گزاریں گے، سمجھ کر کے گزاریں گے، تو گویا آپ اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں گے۔ اور آخری چیز جو ہم رمضان میں گزارنے ہیں وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میرے بھائیوں، ہم سال بھر 11 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں 11 مہینے زندگی گزارتے ہیں۔ لہذا یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو بخشش کرانے کا مہینہ ہے۔ لہذا اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہر انسان گناہ گار ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، گناہ گار ہے، ہر ایک سے خطا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ہو۔ گویا اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص قرار دیا اس شخص کو جس کے گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کراتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ بات آپ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے توبہ کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہے، تو یقیناً میں اور آپ اس رمضان میں ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش کرائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی انسان صحرا میں جا رہا ہو، اپنی سواری کے ساتھ، اپنے سامان کے ساتھ صحرا میں جا رہا ہو، ریگستان میں جا رہا ہو، اور اچانک اس کا سامان گم جائے، اس کی سواری گم جائے، تو ایسا انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے، اس لیے انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہو کر کے، تھک کر کے ایک جگہ پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے،
اور اچانک اسے نیند لگ جاتی ہے، سو جاتا ہے، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کا جو سامان گم ہو گیا تھا اسی کو وہاں پر پا لیتا ہے، اس کا سامان اس کے قریب میں آ جاتا ہے، تو ایسا انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے، ایسا انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا وہ انسان اپنے سامان کے ملنے پر خوش ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گناہوں کے بعد اس کی معافی مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو، جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہیں، میں اور آپ نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس اپنی توبہ کرائیں، میں بخشش کرنے کے لیے انتظار ہوں۔ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمانی دنیا پر آتا ہے، آ کر کے فرماتا ہے کون ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، کون ہے جو اپنے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، لیکن ہم انسان غافل ہیں، نیند کی آغوش میں سوتے رہتے ہیں۔ لہذا اس رمضان کو غنیمت جان کر کے اپنے آپ کے گناہوں کی بخشش کرائیں، ورنہ یہ رمضان تو اسی طرح گزر جائے گا، لیکن اگر ہم نے اپنے رمضان کو فائدہ مند نہیں بنایا، اگر ہم نے اس رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرائی، ہم سے بڑا بدبخت، ہم سے بڑا کم عقل انسان اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو رمضان کے پانے کے باوجود بھی اپنی مغفرت نہیں کرتا، اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنی بخشش نہیں کرائی۔ لہذا میرے اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم رمضان کو فائدہ مند کے لیے گزاریں، ہم رمضان میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے گزاریں، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے گزاریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ تمام کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔